ان چیزیں ہماری ٹیکنیک سے بول سکتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر حکم دے زمین کو تو بول تو کیا نہیں بول سکتی؟ وہ بھی تو مادی چیز ہے، یہ بھی مادی چیز ہے، اور ہر مادی چیز کی اصل زمین ہے، ہر مادی چیز کی اصل کیا ہے؟ وہ زمین ہے۔ یہ اس واسطے چاہے کسی بھی آپ یعنی کتنے بھی مرحلوں کے بعد دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ٹیپ اور ٹیپ ریکارڈر اس کی حقیقت بھی زمین ہی ہے اصل، تو اللہ تعالیٰ اصل ہی کو حکم دے دیں گے تو چل اور تو بول، تو یہ ساری زمین خبریں دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اگر اچھا انسان ہے تو زمین اس سے کہتی ہے میں تیرے لیے بڑے انتظار میں تھی، تو نے میرے اوپر رہ کر یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو نے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، اور تو مخلوق کے واسطے بڑا ہمیشہ نفع بخش رہا ہی ہوا، میں انتظار کرتی تھی کب تو میرے پاس آئے اور میں تجھے آرام پہنچاؤں۔ اب جب کہ تو میرے پاس آ گیا ہے، میں تجھے آرام پہنچانا چاہتی ہوں، اور ایسا آرام جیسے تجھے ماں کی گود میں ملا۔ اور اس کے بعد وہ زمین کہہ کر کشادہ ہو جاتی ہے، اور ادھر جنت سے وہ کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، وہ ہوا تازہ تازہ، اور زمین جو ہے وہ ننگی زمین اس کو ماں کی گود کی طرح آرام پہنچاتی ہے۔ اور اگر وہ غلط انسان ہے تو اس کو وہ زمین کہتی ہے اے بد نصیب اور بدبخت انسان، تو نے میرے اوپر رہ کر یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، میری کمر کو ظلم سے اور تو نے فجور سے بھرا ہے، میں بھی انتظار میں تھا کہ تو کب میرے پاس آئے تجھے مزہ چکھاؤں تیرے اعمال کا، اب تو آ گیا ہے، اب چکھ مزہ، اب میں بتاؤں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اور یہ کہہ کر زمین جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہے کنارے، اور اس کی ہڈی پسلیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ زمین کو ان ساری چیزوں کی اطلاع ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ قیامت کے اندر ایک ایک کا راز کھولے گی۔ فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو اسی کا حکم دیا تھا، بان ربک اوحالها۔ تو یہاں اس کو فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ ننگا دیکھیں گے۔ ننگا دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ آیا؟ یہ نہیں کہ صاحب فلاں کوئی جان بچا کے بچ گیا، وہ چھوٹ گیا، یا کسی کے ساتھ ہم نے رعایت کر دی اس کو چھوڑ دیا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، تندرست اور توانا، ان سب کو ہم کھینچ کر بڑھا لائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، کس طرح جمع ہوں گے؟ فرمایا آپ کے رب کے سامنے سب صف بصف پیش ہوں گے۔ ایسے وہاں یہ ساری دنیا کی بے ترتیبیاں ختم ہو کر اللہ کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہوگا، سب خود ہی لائن میں لگ جائیں گے، لائن بنا کر آئیں گے وہ۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اس وقت کہا جائے گا آ گئے نا تم آج میرے پاس، آ گئے ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح سے تم بھی آ گئے آج بھی۔ ہم یہی تو کہا کرتے تھے دنیا میں، وَلْزَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، مگر تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں، تمہارا یہ خیال تھا قیامت نہیں آئے گی، اور ہم کہتے تھے قیامت آئے گی، جس طرح دنیا میں تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی مرتبہ دوبارہ پیدا کریں گے اسی طرح۔ سو آج دیکھ لیا تم نے آ کر کے، بس یہ وقت ہو گیا۔ من سندس 296 سورہ الکہف آیت نمبر 49 ایک کم 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم गुज़िश्ता आयत में फरमाया था कि क़यामत जब आएगी उस दिन पहाड़ भी अपनी जगह न ठहर सकेंगे और हर चीज़ को सामने हर इंसान को हाजिर कर दिया जाएगा, चाहे अगला पिछला हो और चाहे छोटा और बड़ा हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ से उसको फरमा रहे हैं कि ववुदिअल किताब, आमाल नामा जिसको किताब कहा गया, वो सामने लाकर रख दिया जाएगा। किताब कहने से हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि वाक़तन वो एक वॉल्यूम की शक्ल में होगा,
کوئی ضروری نہیں کہ ایسی صورت ہو. دراصل ایک تو یہ ہے کہ کتاب مکتوب کے معنی میں ہے. کتاب کے اصل معنی ہیں وہ چیز کہ جو لکھی ہوئی ہو, اس کو کتاب کہتے ہیں. ایک تو یہ تو ہے لغوی معنی, اور محاورے میں اور اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں وہ کہ جس کے تمام ورقوں کو, جس پر لکھا ہوا ہے کچھ, ان کو یکجا کر دیا جائے. جب ان کو بائنڈ کر دیا جائے گا تب اس کو ہم کتاب بولتے ہیں. اگر وہ ورق الگ الگ ہیں تو ان کو کتاب کوئی نہیں بولتا, یکجا ہو جانا ان کا, سمجھا, یہ ہے کتاب. تو اسی لیے شاید اعمال نامے کو کتاب کہا گیا کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کوئی چیز رہ گئی, کوئی چیز مل گئی, کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے, کوئی چیز مس پلیس ہو گئی ہے, یہ سب نہیں. جس طرح سے کتاب کے سارے ورق بڑے ترتیب کے ساتھ یکجا ہوتے ہیں, ٹھیک اسی طرح اعمال نامہ جو ہے وہ بھی مرتب ہوگا. اس میں کوئی چیز نہ مس پلیس ہوگی نہ آگے پیچھے ہوگی, اسی ترتیب کے ساتھ کہ جس ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سب سامنے ہوگا. اس لیے اس کو کتاب کے معنی میں بتایا گیا. اصل شکل کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے کیا شکل اس کی ہوگی. اس لیے کہ آج بھی کتابوں کو کتابوں کی شکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں, اور کتابوں کو جو ہے وہ اور شکلوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کمپیوٹر کے ڈسک پہ ڈال دیجئے ساری کتاب کو, آپ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ میں ڈال دیجئے کتاب کو. کتابوں کی تو آج مختلف شکلیں بن گئی. تو اس لیے نہیں معلوم کہ وہاں اعمال نامہ کس شکل میں ہوگا, لیکن بہرحال اس کے لیے کتاب کا لفظ بولا گیا. ووضع الکتاب, کتاب کو رکھا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, آپ دیکھیں گے اس روز مجرمین کو جو کچھ اس اعمال نامے میں ہوگا اس کی وجہ سے بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے. پتہ ہے ایسے ہی جیسے ایک اسٹوڈنٹ جس نے اپنا پیپر لکھ دیا ہے, وہ اس کو پتہ ہے, صحیح تو علم ہوگا جب رزلٹ سامنے آئے گا, لیکن رزلٹ سے پہلے بھی تو اس کو پتہ ہے میں نے کیسا کیا ہے. تو اگر اچھا کیا تو مطمئن ہوگا, اور اگر اچھا نہیں کیا گھبرایا ہوا ہوگا. وہی گھبراہٹ وہاں مجرمین کو ہوگی کہ ہمارے اعمال نامے میں جو کچھ ہے وہ ہم کو پتہ ہے. بہت سی چیزیں بے شک بھول گئے, مگر جو یاد ہے وہ بھی بہت کافی ہے گھبرانے کے لیے. تو اس کے لیے فرمایا ہے کہ مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا, یہ تو گھبرائے ہوئے ہیں, ابھی تک حقیقت نہیں کھلی, لیکن جب وہ بالکل ایک چیز سامنے آ جائے گی اس کتاب میں کی, تو اب کہیں گے وہ ہائے ہمارے کمبختی, ما لہذا الکتاب, یہ کیا ہو گیا اس کتاب کو, یہ کیسی ہے کتاب, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, سبھی کو تو اس نے شمار کیا ہوا ہے, سبھی کو اس نے جو ہے کور کیا ہوا ہے. احصاء کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے لیے بہترین لفظ کور ہے. کور کرنا جب بولتے ہیں جب کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے, وہ کور, اس کو کور اپ کرنا کہتے ہیں. احصاء اسی کو کہا گیا کہ اسی لیے احصاء کہتے ہیں کاؤنٹ کرنے کو, شمار کر لینے کو. ایک ایک چیز جب آپ نے شمار کر لی اس کا نام ہے احصاء. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تم کور نہیں کر سکتے. تو احصاء کے معنی آتے ہیں کور کرنے کے, کوئی چیز میں چھوٹنے نہ پائے. تو فرمایا کہ جب کتاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو چھوٹی اور بڑی ہر چیز کو لے لیا. چھوٹی اور بڑی میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں اقوال اور اعمال اور افعال یہ ساری چیزیں ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے, میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ بھئی جہاں تک اقوال محفوظ کرنے کی صورت آج ہمارے سامنے ہے, پہلے تو تھا صرف لکھ لیا کرتے تھے, جو آپ نے فرمایا لکھ لیجئے. یہ ساری ہمارے سامنے یہ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اور علوم کا اتنا بڑا ذخیرہ لکھا ہوا ہے. بولنے والا بولتا تھا, لکھنے والے اس کو لکھ لیا کرتے تھے, الفاظ تک محفوظ ہیں. لیکن آج صرف وہ ایک شکل باقی ہے, بلکہ اس کے علاوہ اس سے زیادہ ایڈوانس جو ہے شکل, وہ کیا ہے, بولنے والے کی تقریر کو آپ ریکارڈ کر لیجئے صاحب, یہ رکھی ہوئی سامنے ریکارڈ ہو رہی. اس میں الفاظ ہی تک نہیں, لب و لہجہ جو ہے, آواز کی اونچ اور نیچ, وہ بھی سب محفوظ ہے. لکھی ہوئی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا ضروری ہے جو لکھ کے آپ لائیں یہ انہی صاحب کی ہو, آپ انکار کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آوازوں کو ریکارڈ کر لیا جائے, اب تو انکار کی کوئی شکل نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ آواز فلاں صاحب کی نہیں ہے؟ اس لیے
بولنے کا انداز، اونچ اور نیچ آواز کی، آواز کا ڈیزائن، وہ ساری چیزیں محفوظ ہو سکتی ہیں. آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے آوازوں کو محفوظ کر لیں گے. ایکشن کے محفوظ ہونے کی شکل ہم نے کیا کی ہوئی؟ تصویر. اب آپ دیکھتے ہیں صاحب کیسی کیسی تصویریں اتارتے ہیں. یوں کھڑے ہو گئے تو یوں تصویر لے لے، جو منہ ہاتھ ہے تو وہ تصویر لے لیجئے، منہ ویسا بننا ہے تو وہ تصویر لے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی عام طور پر شادی بیاہوں کی دعوتوں میں کھانے والوں کی تصویریں لے رہے ہیں. اے بندے خدا کے، اس وقت منہ پتہ نہیں ٹیڑھا ہے کہ بینکا ہے، کم سمجھ میں آیا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے تھا، ناک کہاں ہونی چاہیے تھی، وہ سب تم الٹی سیدھے جو تصویریں لوگ، اس سے فائدہ کیا؟ تو جو بھی ایکشن ہے اس کو محفوظ کرنے کی شکل تصویریں ہیں کیمرے کے ذریعے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں دراصل زمین سے تیار کی ہوئی ہیں. ان میں سے ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ زمین ہی تو ہے. سمجھ میں آیا؟ جب سب زمینی اصل ہے تو اللہ تعالیٰ اصل ہی کو حکم دیں گے تو آوازوں کو بھی ریکارڈ کر اور تصویریں بھی تو محفوظ رکھ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان جہاں جہاں تک جائے گی، جہاں جہاں تک مؤذن کی اذان جائے گی، قیامت میں وہ ہر چیز گواہی دے گی مؤذن کے حق میں. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات میں بکھری ہوئی یہ در و دیوار، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. کہاں سے گواہی دیں گی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کو بولنے کی طاقت کہ بولیں گواہی کے وقت میں، اور دوسرا ایک ان میں محفوظ رکھنے کی طاقت کہ ایک چیز کو انہوں نے محفوظ کیا ہو، آواز کو. تو آوازوں کی ریکارڈنگ جو ہے، ہم یہ اگر ٹیپ ریکارڈر بنا رہے ہیں تو یہ زمین سے نکل کر آیا، اس کے اندر جو کیسٹ چل رہے ہیں تو یہ زمین سے نکل کر آیا. شکلیں اس کی کچھ بھی بنے ہوں، یہ تو مختلف پروسیس سے گزر کر اس شکل میں آیا، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین. اللہ تعالیٰ اسی زمین کو حکم دے دیں گے. ایک چیز رہ جائے گی کہ جس کو اس کو اعمال نامے میں محفوظ نہیں کیا ہوا ہوگا. کیوں؟ وہ اعمال نامے مرتب کیے ہوئے کس کے ہوں گے؟ وہ ہوں گے فرشتوں کے. فرشتوں نے مقرر کیا ہوا ہے، ذرائع اس کے جو بھی رہے ہوں فرشتوں کے. اس لیے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین ہیں جو دائیں اور بائیں ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر انسان کے، جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو جب جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپ نہیں پاتی، تو وہ لکھنا، وہ کرنا اور بولنا، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو نہ تو بولنے میں شامل اور نہ کرنے میں شامل، مگر وہ ہے. اس کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اور وہ ہے انسان کے خیالات، انسان کا اپنا فکر، اپنی سوچ. نہ تو یہ بولنے میں آ سکتا ہے، نہ یہ کرنے میں آتا. سمجھ میں آیا؟ نہ یہ ایکشن ہے اور نہ یہ اسپیچ ہے. اور اعمال نامے میں یہ دو ہی چیزیں ہوں گی، کیونکہ فرشتوں کا کی پہنچ جو ہے وہ یا قول تک ہے یا عمل تک ہے، اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں یہ انسان، جو اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں. لیکن تیسری جو حقیقت ہے خیالات کی، ان کو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کا اعمال نامہ لایا جائے گا، اس میں اچھائیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اچھائیاں ہوں گی زیادہ غالب. تو اس واسطے وہ غالب کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلہ ہوگا کہ بھئی چونکہ نیکیاں غالب ہیں لہذا اس کو جنت میں جانا ہے. اب وہ مطمئن، بالکل، اب طبیعت بہت خوش. اگر آپ سوچئے کسی کو پرائز مل رہا ہے تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا. اس سے کہیں بڑھ کر یہاں تو ابھی پرائز کے بعد ابھی اور مرحلے ہیں دنیا میں. سمجھ میں آیا؟ آپ جو ہیں وہ گریجویشن میں جائیے اور وہاں جو اس کو وہ دیتے ہیں ڈگریاں اور وہ، لیکن اس کے بعد ابھی اور بھی مصیبتوں سے گزرنا ہے. اور وہاں جس کو وہ ڈگری دے دی گئی تو پھر اب کوئی مصیبت نہیں ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد اس کے اطمینان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی بھی ذرہ برابر پریشانی اور فکر اب نہیں ہے. ڈگری مل گئی جنت میں جانے کی، وہ چلنا شروع ہوگا خوش. اللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے، رک جا، اور اس کو اپنے سے قریب کریں گے. قریبا قریبا قریبا، بہت قریب کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے. کیا صورت ہوگی قریب ہونے کی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ قریب کریں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے تیرے اعمال نامہ تو سامنے آ گیا جو بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. تو نے دنیا میں رہ کر
یہ خیال کیا تھا، یہ خیال کیا تھا، یہ خیال کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کے خیالات کو گنائیں گے وہاں، جو فرشتوں کو معلوم نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ ریکارڈنگ. یہ جو اللہ سے چھپی ہوئی تو کوئی چیز نہیں، وہ بھی نہیں چھپا ہوا تھا یہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے، اس کو فرشتوں سے اس کو چھپایا ہوا ہے. فرشتوں کی پہنچ وہاں تک نہیں رکھی، ورنہ بہت مشکل ہوتی. خیالات تو ایک چھٹا ہوا گھوڑا ہے، جدھر کو بھی چاہے چل پڑے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ گنائیں گے. اب وہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو اس کے قدم لڑکھڑانے شروع ہوں گے کہ بھائی جان بچ گئی تھی، اب پھنسی، اب جو ہے مصیبت آ رہی ہے. اور اس کے چہروں کی ہوائیاں، پریشانی کے کیا عالم ہوگا. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیری یہ باتیں یہ باتیں یہ باتیں. جب سخت پریشانی اور مایوسی کی کیفیت طاری ہوگی اس پر کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بچ گیا، لیکن یہ تو یہاں پھنس گیا. میں اس وقت جس وقت اس کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹنے لگیں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تیرے ان باتوں کو میں نے دنیا میں چھپایا، اب بھی میں چھپاتا ہوں، اور اب جا تو جنت میں. تو یہ ہوگا وہاں معاملہ. خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، مگر اس کے لیے یہ ذرائع اختیار نہیں کیے ہیں چونکہ وہ ستار العیوب ہیں. ہر چیز محفوظ ہے. حاصل یہ ہوا تو میں نے کہا کہ خیالات سے ہٹ کر کے اعمال اور اقوال ہی پر جب انسان پہنچے گا تو وہاں اپنی کمبختی کو پکارے گا. وہ مجرم جو ہے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اس میں موجود پائے گا. ولا يظلم ربك احدا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا. ظلم کرنا کس معنی کر، یعنی کہ جو چیز کی نہیں وہ لکھ دی گئی، اور جو چیز کی اس کو مثلا چھوڑ دیا گیا، یہ نہیں. جو ہوا اچھا برا ایز اٹ از، جو کا توں وہ اس میں ہوگا. اللہ کی طرف سے ایسا مضبوط انتظام ہے، اس لیے کہ خود اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں. دوسرے یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو محفوظ کرنے والے ہیں. اور البتہ حدیث میں ایک بات آتی ہے، حدیث میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ جب ایک بندہ کہے گا، جب اس کے اعمال نامہ سارا کھل جائے گا اور وہاں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی اور اس کے لیے فیصلہ ہوگا جہنم میں جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہاں وہ لڑے گا، خدا بندہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیسے ہوا ہے کہ تو نے یہ برائیاں کی؟ میں تو نہیں مانتا کہ میرے نبی تیرے پاس آئے، میری نصیحت کرنے والے تیرے پاس آئے، تو نے ان کی نہیں مانی؟ یعنی کون کہتا نہیں مانی؟ میں نے تو مانی، میں نے بالکل مانی ہے ان کی باتوں کو. اب آپ بتائیے کہ وہ عدالت کے اندر، عدالت عالیہ میں کھڑے ہو کر صاف جو ہے وہ جرات کے ساتھ کہہ رہا کہ میں نے مانا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، کہ میرا اعمال نامہ ہے کس نے لکھا؟ کہ فرشتوں نے لکھا. میں نے تو نہیں دیکھا فرشتوں کو، میں نے نہیں دیکھا فرشتے کب میرے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ خداوندہ آپ نے ظلم سے محفوظ رکھا ہے؟ ہاں ظلم سے محفوظ رکھا ہے. خداوندہ تو پھر میں اس طرح تو نہیں مان سکتا اپنے خلاف اس بات کو کہ فرشتوں نے لکھ دیا میں مان لوں. میں نے تو نہیں دیکھا فرشتوں کو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے نبیوں کی بات مانی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرے اندر سے اگر شہادت نکل کر آئے تو تو مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں خداوندہ اگر میرے ہی اندر سے کوئی شاہد نکل کر آئے اور وہ شہادت دے تو پھر بے شک میں مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ زبان کو تو بند ہو جا، اور ہاتھوں کو کہیں گے تو بول، اور پیروں کو کہیں گے تو بول. اب وہ جس نے زبان کے اندر طاقت دی ہے بولنے کی، یہ زبان تو گوشت کا ٹکڑا ہے، بدن کے اندر اور بھی تو گوشت ہیں، وہ کیوں نہیں بول پاتے؟ آخر اللہ کے حکم سے یہ زبان بولتی ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کا نظام ہے. ورنہ زبان کو اگر آپ اس کو اگر سائنٹیفک اس کی ریسرچ کریں کہ زبان بولتی کیسے، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ زبان کے اندر یہ چیز ہے جو بلواتی ہے. تو وہ ایک سسٹم ہے. وہ الگ بات ہے کہیں جا کر آپ کہیں گے اس کا تعلق دماغ سے ہے تو اس کا تعلق فلاں چیز سے، لیکن زبان جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ڈیزائن چونکہ اس کا ہے لہذا یہ اس لیے بولتی. اللہ تعالیٰ اس زبان کو روکیں گے اور بدن کے دوسرے حصوں کو کہیں گے تو بول. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پر مہر لگا دیں گے ہم اور گواہی دیں گے اس کے ہاتھ اور پاؤں. تو اب جب یہ سب ہو جائے گا اور گواہیاں سارے سامنے آ جائیں گی، اب حکم ہوگا اے ہاتھ اور پاؤں تم رک جاؤ، اور زبان کو پھر کھول دیا جائے گا. اب کہے گا
ہائے میری کمبختی، انہی ہاتھ پاؤں کو بچانے کے واسطے تو میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا، یہی میرے خلاف اب بول پڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خاموش۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ جہنم میں، اب تو بولنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ تو یہ ہیں وہ بات کہ فرشتوں سے لکھوایا جائے گا، وہ فرشتے کہ جن کے نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی سے عداوت ہے، نہ دشمنی ہے، جو کرتا ہے انسان وہی لکھتا ہے۔ اس کو فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی رب کے ظلم نہ ہونے کے معنی یہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس کام پر مقرر نہیں کیا گیا کہ جو اس میں کمی اور زیادتی کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس کے بعد مضمون دوسرا ہے، مگر ربط ہے۔ فرمایا کہ آپ ذکر کیجئے اس وقت کا جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ یہ واقعہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آ چکا، یہاں بھی آیا۔ کیوں؟ دو باتیں بتلانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آج تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ ہر عمل جو ہے انسان کا، اس کے لیے کوئی نظیر اور ایگزامپل ہوتا ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں تیرا تو کام ایسا جیسے فلانے کا یہ کام، ہمیں آیا نہیں۔ تو ٹھیک اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل جو ہے کہ جو نبی کی بات نہیں مان رہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے دنیا میں؟ اس کی ایگزامپل اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ابلیس نے بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ بات کے نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ابلیس کا یہ واقعہ جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ ابلیس نے بات کو نہ مانا تو یہ انجام اس کا ہوا۔ ایک تو یہ بات بتانی ہے۔ دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہو، کس کی وجہ سے؟ ابلیس کی وجہ سے، اس کے بہکائے میں۔ ابلیس کون ہے؟ تمہارا دوست ہے؟ تمہارا ہمدرد ہے؟ تمہارا بہی خواہ ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ کن کے مشوروں کو مانا جا رہا ہے؟ دشمن کے۔ دنیا میں تو کوئی دشمن کے مشورے کو نہیں مانتا۔ دوست اگر ہو، بہی خواہ، ہمدرد، اس کے مشوروں کو مانا جائے تو معقول بات ہے، مگر یہ تو دشمن ہے۔ دشمن کی بات کو ماننا اور زیادہ نامعقول اور دیوانگی ہے۔ یہ دو باتوں کو بتلانے کے لیے یہ ذکر آیا۔ فرمایا اور ذکر کیجئے اس وقت کا جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ کان من الجن، فرمایا ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی یہ وجہ نہ سمجھی جائے کہ فرشتوں میں تھا تو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ ابھی اب آیا کہ ہم نے حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی نافرمان ہوتے ہیں، اگرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اس لیے کہ جب یوں کہا جائے کہ بھائی سب لوگ آئے مگر فلانا نہیں آیا، تو کیا مانے؟ وہ فلانا بھی انہی میں کا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ آئے مگر فلاں نہیں آیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو نہیں آیا وہ بھی انہی کے جنس سے ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو، کہا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ سمجھا جائے گا ابلیس بھی تو فرشتوں میں سے تھا، اور فرشتوں میں چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو نافرمان، معلوم ہوا کہ پوری جنس جو ہے فرشتوں کی، اس پر یہ بلیم آ جاتا ہے کہ یہ بھی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اور ابھی یہ بات آ چکی ہے کہ اعمال نامہ مرتب کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ فرشتوں کی۔ جب فرشتوں کی ذمہ داری ہے تو فرشتوں میں بھی تو ایسے غلط قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا صفائی کرنا کہ ابلیس نے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کا امکان ہی نہیں ہے، شائبہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہی گویا یوں کہیے کہ اس سے پاک ہیں، جیسے ایک بچہ جو گود میں کھیلنے والا، اس سے جو ہے وہ زنا نہیں ہو سکتا، وہ زنا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کوئی صلاحیت ہی نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں اس زنا کے کرنے کی، لہذا وہ زنا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک یہی صورت ہے فرشتوں کی۔ فرشتوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کی، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو خیال بھی نہیں آ سکتا نافرمانی کرنے کا۔ اس لیے ایسی مخلوق کو اعمال نامہ مرتب کرنا یہ جو ہے سپرد کیا گیا۔ تو کہا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اب جنات کا مزاج چونکہ ان میں شر غالب ہے، اسی واسطے وہ ابلیس چونکہ ان میں سے تھا تو اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ یہاں اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ جب وہ جنات میں سے تھا تو پھر اس پر سجدہ کرنا واجب ہی کب تھا؟ کہا تو یہ گیا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے سجدہ کر لیا، اگر ابلیس نے نہیں کیا گیا تو اس کو حکم بھی کہاں ملا تھا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ابلیس اگرچہ اصل سے جنات میں تھا مگر شامل فرشتوں میں تھا، وہاں اس فرشتوں کی جماعت میں یا فرشتے جہاں موجود تھے وہاں یہ بھی موجود تھا۔ کس وجہ سے تھا ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، جو بات مشہور ہے وہ یہ کہ کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا تھا۔ اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے، جیسا کوئی کرتا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے علم میں ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ اس کا تقاضا ہے کہ ابلیس کے بارے میں اللہ کو کیا پہلے معلوم نہیں تھا کہ ابلیس شیطانی کرے گا؟ مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ابلیس کا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ اس نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، سب کچھ کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ بلند نہ دیں کیونکہ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ آگے چل کر یہ ابلیس کرے گا؟ یہ نہیں، تو نے اچھا کیا اس کی جزا مل رہی ہے، اس کا درجہ بلند کر دیا گیا، جب یہ نافرمانی کرے گا سزا ملے گی، تو اس لیے اس وقت کی اچھائیوں کے بدلے کے طور پر اس کا درجہ بلند کیا گیا اور فرشتوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو لہذا جب حکم فرشتوں کو ملا جو ان میں شامل ہے اس کو بھی مل گیا اگرچہ وہ ان کی جنس سے نہیں ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتے دراصل یوں کہیے کہ یہ ریسپانسبل ہیں اس پوری کائنات کے انتظام کے، سمجھا؟ یہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ پورے انتظام ہے، سارا ایڈمنسٹریشن ان کے سپرد ہے۔ تو جب امراء کو اور حکام کو اور منتظمین کو جب کسی چیز کا حکم ملتا ہے وہ حکم ان کے نیچے والوں کے لیے بھی ہوتا، سمجھا؟ جو ان کے زیر انتظام ہیں ان کے لیے بھی وہ حکم ہوتا۔ فرشتوں کا حکم دیا جانا سجدے کا، سجدہ دراصل کیا تھا؟ سجدے کا مطلب کوئی نماز پڑھوانے نہیں تھا، بلکہ سجدے کے معنی ہے تعظیم، ریسپیکٹ، سمجھا؟ یہ ایک بات تھی کہ یہ میری ایک عجیب مخلوق ہے انسان جس کے یہ کمالات ہوں گے، تم سب کے سب اس کی تعظیم اور ریسپیکٹ کا اظہار کرو، یہ ایک بات، اس کے لیے سجدے کی ایک صورت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ریسپیکٹ اور احترام جو ہے یہ صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور اسے نہ کرایا جائے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حکم تو بے شک فرشتوں کو تھا مگر اس حکم کا اطلاق جو ہے وہ پوری کائنات پر آیا، پوری کائنات پر۔ آپ آگے چل کر دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں جگہ جگہ ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ، اور ہر چیز کو کہا گیا مسخر کیا، خدمت پر لگایا۔ یہ ساری چیزیں جب خادم ہیں تو خدمت تو ہو نہیں سکتی جب تک احترام نہ ہو، لفظ خدمت تو بولا نہیں جائے گا، جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کا احترام تو ہونا چاہیے، اس کی ریسپیکٹ تو ہونی چاہیے، تبھی تو خدمت کہا جائے گا اس کو۔ تو اس واسطے معلوم ہوا کہ پوری کائنات جو ہے اس کو حکم مل چکا تھا کہ تمہیں آگے چل کر خدمت کرنی ہے، آج ہی سجدہ کرو اور اس کا اظہار کرو کہ تم اس کی خدمت کرو گے اور اس کے لیے مسخر ہوگے۔ یہ تھی وہ دراصل احترام۔ تو فرشتوں کو بھی حکم ملا، اوروں کو ملا، مگر نام بڑوں کا لیا جایا کرتا ہے جب بڑے اور چھوٹے سب ہوں۔ جب آپ کہیں کہ صاحب ایک جماعت ہے ہمارے پاس، اس میں بچے بھی تھے، ان میں اور بھی تھے، آپ سب کا نام تو نہیں گنایا کرتے، آپ کہتے ہیں بھائی لوگ آئے ہمارے پاس۔ اب لوگوں سے مراد ذہن کدھر جاتا ہے؟ بڑوں کی طرف، مگر اس میں شامل جو چھوٹے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی صورت یہاں ہے کہ چونکہ جن کو حکم ملا تھا وہ مامورین پوری کائنات تھی، مامور، مگر بڑے ان میں چونکہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کر دیا گیا، بقیہ کو اس میں شامل مانا گیا، تو ابلیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ ایک سوال اور ہو سکتا ہے، کبھی میں نے جواب دیا ہوگا، اس کو صاف کر دوں کہ سجدہ کرنا تو شرک ہے، اللہ میاں نے شرک کرا دیا آدم کو سجدہ کرا کر، تو کیا اگر یہ سجدہ کرنا شرک ہے تو کیوں تو آدم کو کرایا، اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر آج ہی اگر ہم کر لیں تو کیا برائی ہے؟ اگر آج ہم کسی کو سجدہ کر لیں کیا برائی کی بات ہے؟ کسی کی ریسپیکٹ اور احترام کا اظہار کے لیے اگر ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے فرمایا۔ شرک تو جب بنے جب اللہ کے فرمانے کے بغیر وہ کام کیا جائے، تب ہوگا وہ شرک۔
یہاں تو اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو. تو دراصل یہ حکم کی تعمیل ہے اللہ کی, اور تعمیل اللہ کے حکم کی تعمیل یہ تو عین توحید ہے, اس کو شرک کیسے کہا جائے گا؟ سمجھ آیا؟ تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ احترام کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں اگر حلال رہا ہو, یہ کیا ضروری ہے کہ آج کی شریعت میں بھی وہ حلال ہو؟ یہ کوئی ضروری, بہت سے احکام بدلتے ہیں, احکام ہر شریعت کے جداگانہ رہیں. تو جب وہ شریعت وہ ہو کہ جن کے لیے وہ شریعت رکھی گئی ہے, تو پھر ان کے لیے تو اسی کی پابندی کرنی چاہیے, نہ کہ پچھلی شریعت کی. تو قانون جو ہے وہ آج دیکھنا ہے کیا ہے. ہم یوں نہیں کہنے کہ صاحب آج کے قانون میں ایسا کیوں ہے, پہلے کے قانون میں تو یہ نہیں تھا. بھئی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے وہ تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے. ظاہر ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا تھا. تو ان کی شریعت میں اس کی اجازت رہی ہوگی, لیکن اس شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں رکھی گئی ہے. شریعت کا فرق ہے. تو اس واسطے اب جو ہے وہ سجدہ حرام ہے. غیر اللہ کو کسی بھی طرح کا سجدہ کرنا وہ حرام ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا, اس لیے کہ نبی کا فیصلہ اگر قرآن میں نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ چونکہ قرآن میں نہیں لہذا ہم نہیں مانتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. نبی کا فیصلہ اگر ہم تک صحیح واسطے سے پہنچا ہو تو اس کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے. قرآن بھی تو ہم تک نبی کے ذریعے سے پہنچا, ہمیں کیا معلوم جبریل آ رہے تھے, ہم نے دیکھا جبریل کو, یا جو اور لوگ تھے انہوں نے دیکھا جبریل کو. نبی نے پڑھ کر سنایا, کہا قرآن, ماننے والوں نے مانا کہ بہت اچھا قرآن ہے. نبی نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے مگر یہ قرآن نہیں, ماننے والوں نے اس کو بھی اسی طرح مانا. اصل ماننا تو نبی ہی کا ہوا نا. اس واسطے اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نبی سے کہی ہوئی ہے کی ہوئی ثابت ہو جائے تو اس کا بھی ماننا واجب ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور صحابہ نے عرض کیا آ کر کے یا رسول اللہ, ہم نے جا کر دیکھا دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے درباروں میں کہ بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے, تو آپ سے بڑھ کر ہماری نظر میں کون پھر اس کا حقدار ہوگا کہ اس کو سجدہ کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کے ذہن اور فکر میں ذرہ کہیں اس کا خیال نہیں تھا کہ یہاں عبادت کا سجدہ ہوگا. وہ سجدہ احترام کا تھا. وہی احترام کا سجدہ دیکھ کر آئے تھے اور وہی احترام کے سجدے کی یہاں اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ کو ہم سجدہ کریں. ظاہر ہے کہ احترام کے لیے, کہ اگر وہ بڑے ہیں اور ان کی بڑائی کے اظہار کے لیے سجدہ ہو رہا, آپ سے بڑا کون ہے پھر, ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدے کی اجازت ہو سکتی تو میں حکم دیتا عورتوں کو وہ شوہروں کو سجدہ کریں. یہاں سوال میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ عورتوں کو کیوں اور مردوں کو کیوں, سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں ہے, بس سوال تو یہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس سوال کے اندر جو بات تھی وہ سجدہ تعظیمی کی تھی, سجدہ عبادت کی نہیں. اسی سجدہ تعظیمی کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے یہ شریعت بن گئی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو فرمایا کان من الجن, وہ ابلیس جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اس وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. فسق کہتے ہیں, اصل لفظ جو ہے فسق بولا جاتا ہے کب, فسقت الفارہ, یہ لفظ آتا کہ چوہیا اپنے بل سے نکل آئی, یہ ہے وہ فسق. تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل آنا اس کا نام فسق ہے. تو چونکہ وہ جنات میں سے تھا اس لیے فرمایا ففسق عن امر ربی, اپنے رب کے حکم سے وہ نکل آیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, وہ جو وجہ جس وجہ سے یہ واقعہ لایا گیا, اب وہ اس واقعے کو ذکر کر کے اب یہ سوال کیا جا رہا ہے, کوشچن کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا تم اسی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ ارے میری دوستی تو کیسی اور ابلیس کی دوستی کیسی؟ اس کو سورہ بقرہ کے اندر صاف کیا گیا. آیت الکرسی کے بعد ایک آیت چھوڑ کر تیسری آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دوست ہے تو دوست سے کیا ملتا ہے؟ کوئی بھلائی ملنی چاہیے, کوئی اچھائی ملنی چاہیے, کوئی فائدے والی چیز ملنی چاہیے. فرمایا کہ ہاں اللہ جو ایمان والوں کو دوست ہے فائدہ پہنچاتا ہے. کیسا فائدہ؟ فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیریوں سے اجالے میں لے کر آتا ہے. بھئی اندھیرا ہو, اس دیوار سے ٹکرا جائے, اس پلر سے ٹکرا جائے, سر پھوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے,
अंधेरा तो मुसीबत की चीज है, रोशनी नेमत है, इसलिए कि रोशनी में हर फितने और मुसीबत को आदमी समझ सकता है। अल्लाह ताला ने दोस्ती का हक तो इस तरह अदा किया ईमान वालों को कि हक और बातिल की तमीज करा दी। वो बातिल जो अंधेरा है, वो हक जो उजाला है, तो बातिल से निकाल कर हक में ले आए अल्लाह ताला, वो उसमें उजाले में ले आए। और फरमाया वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। जहां तक काफिरों का ताल्लुक है, तागूत इनका दोस्त हैं, और वो तागूत जिनका हेड जो है वो इब्लीस है। वो अल्लाह के मुकाबले में जो ताकतें कार फरमा है उन सबको तागूत कहा गया। फरमाया उनका दोस्त तागूत है। वो कैसे हक की दोस्ती अदा करता है? युखरिजुहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो रोशनी जो कुछ रही सही फितरी हर इंसान के अंदर रखी है अल्लाह ने, उससे भी निकाल कर और अंधेरे में ले जाकर धकेल देता। ये है उनकी दोस्ती कहां से। तो अब देख लो कि तुम इब्लीस को और उसकी जुर्रियत को अल्लाह को छोड़कर दोस्त बनाते हो, ऐसे को जो तुम्हारा दुश्मन है, कि जिसने पहले दिन इंकार कर दिया था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, पहले दिन जिसने एहतराम करने और ताजीम करने से साफ इंकार कर दिया, आज वो तुम्हारी भलाई कैसे कर सकता है? अफतत्तखिज़ून व ज़ुर्रियतहुम, यहां जुर्रियत का लफ्ज लाए इब्लीस के लिए। यहां एक मसला यह आता है, क्या इब्लीस की भी नस्ल होती है? क्या उसके भी बेटे पोते पड़पोते होते हैं क्या? बास कहते हैं कि उसकी कोई नस्ल नहीं, वो तना है, जो और हैं वो उसके मानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको भी जुर्रियत कहा जाता है। समझा? इसलिए वो सब असल उसके बेटे पड़पोते और पोते नहीं हैं, बल्कि फॉलोवर्स हैं। वो इंसानों में भी हो सकते हैं और जिन्नात में भी हो सकते हैं, वो सब जुर्रियत में शामिल होंगे जो उसके रास्ते पर चलने वाले हैं। और जो कुरान हकीम में जो सूरह कुल औज़ु बिर्रब्बिन्नास के अंदर क्या है? कुल औज़ु बिर्रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। किसके शर से पनाह चाही गई? जो वसवसे डालने वाला हो अंदर घुस घुस करके। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, जो सीनों के अंदर दिलों के अंदर वसवसे डालता है, वहां तक जिसकी पहुंच है। मिनल जिन्नति वन्नास, जो जिन्नात में से है और इंसानों में से। मालूम हुआ कि वसवसे डालना जो शैतानी अमल है वो जिन्नात और इंसान करते हैं, तो वो जाहिर है कि सब के सब उनको जुर्रियत इब्लीस कहा जाएगा। तो ये फॉलोवर्स हुए। बात कहते हैं कि नहीं, इब्लीस के भी औलाद है और उसी के लिए जुर्रियत कहा गया। उसके लिए एक हदीस भी लाई जाती है बतौर दलील के। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी हदीस, आपने फरमाया कि बदतरीन है वह आदमी के बाजार में जो सबसे पहले नजर आए और जो सबसे बाद तक रहे। बाजार में, बाजार, और फरमाया क्योंकि बाजार वो जगह है जहां इब्लीस अपने अंडे बच्चे देता है। यह है वो लफ्ज। मालूम के अंडे बच्चे देना इस बात को बतलाने के लिए है कि उसकी नस्ल चलती है, उसकी औलाद है, सुलभी जिसको कहिए, जो भी आप उसके लिए लफ्ज बोलें, कि उसकी औलाद होती है। तो बहरहाल ये कि यहां जुर्रियत का लफ्ज है, उस राय के मुताबिक फॉलोवर्स हैं और इस राय के मुताबिक उसकी अपनी नस्ल है, औलाद दर औलाद। तो फरमाया कि तुम उसको और उसकी जुर्रियत को दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर, वहुम लकुम अदुव्व, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। बिसल लिज़्ज़ालिमीन बदला, जालिमों ने बड़ा ही बुरा बदल तजवीज किया है। यानी अल्लाह को छोड़कर इब्लीस को दोस्त बनाना, ये तो बहुत ही बुरा बदला तजवीज किया है जालिमों ने। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम, ये जो दूसरों को ये कहते हैं कि साहब इनमें ये ताकत है, इनमें ये पावर है, इनमें ये इख्तियार है, ये लिहाजा इनसे मांगो, इनको राजी करो, ये उसको फरमाते हैं कि मैंने आसमानों और जमीनों के पैदा करने के वक्त इनको मैंने कब हाजिर किया था? आओ भाई आओ, मेरी मदद करो, देखो मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, आसमान बना रहा हूं, जमीन बना रहा हूं, जरा मेरी हेल्प करना। मैंने कब इनको हाजिर किया था आसमान और जमीनों को पैदा करते वक्त? अजी और तो छोड़ो, खुद इनके पैदा करते वक्त मैंने कभी इनको बुलाया था कि भाई मैं तुम्हें पैदा करने जा रहा हूं, जरा तुम अपने पैदा होने में मेरी मदद कर दो। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदल्लीन अदुदा, और फरमाया मैं गुमराहों को अपना कुव्वत बाजू कब बना सकता हूं? मैंने तो भाई गुमराह जो हैं, मेरे रास्ते से हटाने वाले, मेरे मुकाबले पर अपनी इबादत कराने वाले, उनको मैं अपना शरीक बनाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल अकल, कॉमन सेंस के खिलाफ है बात। आई बात समझ में नहीं कि भाई अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना रहे हो, जिनको अल्लाह के अलावा तुम माबूद बना रहे हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह मियां उन्हीं को बुला चुके होंगे कि जरा मेरी मदद करना। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। मालूम हुआ कि शिर्क नकलन भी गलत है और अकलन भी गलत है।
کامن سینس بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس میں شرک ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے اختیار دے سکتے ہیں اپنے معبود میں شریک کر کے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، فرمایا اور جس دن کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ تم میرے ان شریکوں کو کہ جن کے بارے میں تم نے خیال کیا ہوا تھا. کیا خیال کیا ہوا تھا؟ بھائی ان میں ہے کچھ اختیار، طاقت ہے، کچھ مدد کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، سب کو بلاؤ، پکارو ان کو. فدعوہم، وہ پکاریں گے، عزیز حضرات ذرا مدد کرنا آج ہماری. فدعوہم، سب کو پکاریں گے وہ. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب ہی نہیں دینے گے، اس لیے کہ خود ہی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب تک نہ دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اب ان کے درمیان جو ہے فرمایا ہم ہلاکت کے گڑھے کو مشترک کر دیں گے. تم بھی جاؤ اسی میں، تم بھی جاؤ اسی میں، عابد اور معبود دونوں اسی میں گرو جا کر. سمجھ آئیے؟ وجعلنا بینہم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها. یہاں موبقا کا ترجمہ ایک میں نے کیا ہے ہلاکت کا گڑھا ہونا، اور